الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر و رضا کی حقیقت کیا ہے اور اس پر بزرگوں کے واقعات اور حکایات بیان فرما رہے. ایک دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں, مزید سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض عاقلہ, یہ ایک بیماری ہے جو عصب کو ختم کر دیتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے. عاقلہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے کھجلا کے آدمی پورے عضو کو ختم کر دیتا ہے. یہ بیماری آپ کو لاحق ہو گئی تو اس مرض کی وجہ سے اپنا ایک پاؤں گھٹنے سے کٹوا دیا. کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے ایک لے لیا, اور تیری ذات کی قسم اگر تو نے لے لیا تو باقی بھی تو نے رکھا تھا, اور اگر تو نے آزمائش میں ڈالا تو عافیت بھی تو نے ہی دی ہے. پھر رات بھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے رہے. پیر میں کھجلی کی بیماری جس کو وہ گوشت خور بیماری ہوتی ہے, یعنی گوشت کو کھانے والی بیماری کھانی رہتی ہے, تو اس کا علاج ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر یہاں ہے تو یہاں سے کاٹ دو تاکہ آگے آئے نہیں. اب پیر میں کھجلی والا ہو گیا کہ جو گوشت کو کھا رہی تھی وہ بیماری, تو اب ضروری تھا کہ یہاں تک کاٹ دیں تاکہ بیماری آگے نہ بڑھے. تو آپ نے کٹوایا بھی, اور جس وقت کاٹا جا رہا تھا آپ ہوش میں تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے, ایک دیا ہے تو ایک لیا بھی ہے. اگر ایک لے بھی لیا تو ایک ابھی رکھا ہے, اور تو نے ہی دیا تھا تو نے ہی لیا ہے. مطلب اس تکلیف پر بھی آپ صابر اور شاکر رہے, اور رات بھر یہی صبر و شکر ادا کرتے رہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے فقر اور دولت مندی دو سواریاں ہیں, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کس پر سوار ہوں. اگر فقر ہے تو اس میں صبر ہے, اور اگر دولت مندی ہے تو اس میں خرچ کرنا بھی ہے اور اس پر رضا بھی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے رضا کے ہر مقام سے ایک کیفیت پائی ہے, مگر مقام رضا کی صرف خوشبو سونگھی ہے. اور اتنی ہی پر حال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جنت میں داخل فرما دے اور مجھے دوزخ میں ڈال دے تو میں اس پر بھی راضی رہوں گا. اللہ کی رضا, اللہ جس میں راضی ہو جائے. ایک عارف سے پوچھا گیا کیا آپ نے رضا الہی کا انتہائی درجہ پا لیا؟ انہوں نے جواب دیا انتہائی درجہ پر تو نہیں پہنچا, البتہ مقام رضا کو پا لیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا پل بنائے کہ لوگ مجھ پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں, پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مخلوق کے بجائے مجھ سے ہی جہنم کو بھر دے, تو میں اس کے حکم کو پسند کروں گا اور اس کی تقسیم پر راضی رہوں گا. اللہ کی رضا. اولیاء کو خود پر قیاس مت کرو, یہ ایسے شخص کا کلام ہو سکتا ہے جسے علم ہو کہ محبت نے اس کی تمام تر ہمت کو گھیر لیا ہے, حتیٰ کہ اس کو آگ کی تکلیف کا احساس تک نہ ہونے دے, اور اگر احساس ہو بھی تو اس پر اپنے محبوب کی رضا کے حصول کی لذت چھا جائے. اور ایسی حالت کا غلبہ ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے محال نہیں, اگرچہ ہمارے کمزور احوال کی جہت سے بعید معلوم ہو. لہذا کمزور محروم کے لیے مناسب نہیں کہ قوی لوگوں کے احوال کا انکار کرے اور گمان کرے کہ جس بات میں میں عاجز ہوں اسے اولیاء بھی عاجز ہیں. کہا نا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پل بنا دے کہ لوگ میرے اوپر سے گزر کر کے جنت میں جائے, اور آخر میں جو اللہ نے قسم لیا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا, کوئی اور نہیں مجھے سے جہنم کو بھر دے اور اس پر میں
حکم ہو اللہ کا تو میں اس پر راضی رہوں گا۔ یہ کہنا کہ جہنم کو مجھ سے بھر دے میں اس پر راضی رہوں گا، یہ اولیاء کرام کے مقام کی بات ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہنم میں جانے کے لیے کیسے کہہ دیا انہوں نے۔ اسی نے کہا کہ ان کا مقام اور ہے، اور جس مقام کے بندہ ہوتا ہے اسی مقام کی بولی بولا کرتا ہے۔ ایک روایت اور سماعت فرما لیں، حضرت سیدنا ابو علی احمد بن محمد روزباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن جلا دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ فلاں شخص کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا جسم قینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور یہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بھائی اگر یہ بات اللہ کی تعظیم و تکریم کے لیے ہے تو مجھے معلوم نہیں، اور اگر ڈرانے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہے تو میں جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد روزباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ مطلب ایک تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور تکلیف آئے تو صابر ہونا، لیکن اس صبر و رضا کی جو بولی ہوتی ہے اولیاء کرام کے مرتبے کے اعتبار سے کہیں کہیں الگ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم قینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور یہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے حکم پر، یوں آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی لذت کو اگر پا لے تو اس لذت کے پانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی راہ میں تکلیف پہنچے تو تکلیف پر جو لذت ملتی ہے وہ تمنا کرے گا کاش پھر تکلیف پہنچے، پھر پہنچے۔ یہ کب؟ جب اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف پہنچنے پر جو لذت حاصل ہوتی ہے اس لذت کو پانے کے لیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہ جنت میں جنتی جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی فرد جنت سے دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، مگر شہید تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار مارا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مار میں اسے لذت ملتی ہے، تو لذت جو لذت ملے گی اللہ کی راہ میں مرنے کی وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں مار جاؤں، پھر جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ تو یہی بات یہاں انہوں نے کہا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ لذت انہیں تکلیف میں پہنچ رہی، جو لذت پا رہے ہیں وہ لذت اگر کوئی پا جائے تو پھر وہ ہر طرح کی تکلیف پر راضی بھی رہے گا اور صابر بھی رہے گا اور شاکر بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ہمارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہمیں خزانہ غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب طاہر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔